السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین، امت بہترین، جماعت مؤمنین، برادران اسلام، خیر الانام کے غلام، آخری پیغمبر کے آخری امتیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج اس ماہ کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا چاند دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک کو روشن کرنے والا پیغمبر آ گیا، موسم بہار آ گیا، دنیا کو قرار آ گیا، آقا انعامدار آ گیا، مدینے کا تاجدار آ گیا، انبیاء کا سردار آ گیا، امت کا غمخوار آ گیا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا ہمدرد آ گیا، روتے ہوئے کو ہنسانے والا، اجڑے ہوئے کو بسانے والا پیغمبر آ گیا۔ یتیموں نے کہا کہ ہمیں سہارا مل گیا، بیواؤں نے کہا کہ ہمیں آسرا مل گیا، حلیمہ نے گود میں لے کر کہا کہ مجھے دلارا مل گیا، آمینہ نے کہا کہ مجھے آنکھوں کا تارا مل گیا، نمازی نے کہا کہ مجھے درود مل گیا، سجدے نے کہا کہ مجھے تقدس مل گیا، طالبوں نے کہا کہ ہمیں مطلوب مل گیا، محبوں نے کہا کہ ہمیں محبوب مل گیا، عاشقوں نے کہا کہ ہمیں معشوق مل گیا، عالموں نے کہا کہ ہمیں علم والا مل گیا، اندھیروں نے کہا کہ ہمیں اجالا مل گیا، خانہ بدوشوں نے کہا کہ ہمیں مکان والا مل گیا، ولیوں نے کہا کہ ہمیں انعام مل گیا، ساقیوں نے کہا کہ ہمیں جام مل گیا، نبیوں نے کہا کہ ہمیں امام مل گیا، بھٹکنے والوں نے کہا کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والا مل گیا، ہم غلامان مصطفیٰ نے کہا کہ ہم کو دونوں جہاں کا سردار مل گیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے سے تمام مہینوں کو فضیلت اور بزرگی ملی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دعائے خلیل رنگ لائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تورات، زبور میں، انجیل میں بھی آپ کا ذکر موجود تھا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بشارت موسیٰ و عیسیٰ وجود میں آئی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ دعا کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اس بات کی گواہی دینے والا کلام اللہ تھے، اور آنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق خدا کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس آیت میں نور سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔
مثال کے طور پر اس بلب کو، اس لائٹ کو کسی اندھیرے میں کمرے میں لگا دیا جائے تو وہ خود بھی روشن ہوگا اور سارے کمرے کو بھی روشن کر دے گا۔ یہی حال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو نصیحت کی تھی، بیٹا محمد کی ذات پر درود بھیجا کرو۔ پوچھا ابا جان محمد کون ہیں؟ کہا کہ محمد وہ ہیں جن کی ذات پر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب ہیں، جن کے بارے میں قرآن تعریف کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب کبھی حضور کی سیرت بیان کرنے بیٹھتے تو سب سے پہلے غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، عمامہ سر پر باندھتے اور بیان شروع کرنے سے پہلے یہ شعر پڑھتے، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اے میرے آقا، اگر 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک و گلاب سے میں دھو ڈالوں تب بھی آپ کا نام گرامی لینا بے ادبی تصور کرتا ہوں۔ یہ سیرت کا پہلا جمعہ ہے۔ اگر آج سے ہی ہمارے ذہنوں میں سیرت کا عنوان سفر کرنے لگے گا تو ہر جمعہ اس کا صحیح رخ سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو نہیں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ سیرت کی فہرست میں میرا بھی اور آپ کا بھی نام لکھ لیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اور کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم ہندوستانی علماء نے، مسلمانوں نے جتنا سیرت کا مطالعہ کیا ہے، جتنی سیرت پر غور و فکر کیا ہے، اور ممالک والوں نے اتنا غور و فکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ساری دنیا میں آج ہندوستانی علماء کا اور مسلمانوں کا نام مشہور ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے سیرت پر گفتگو کرنا بہت آسان ہے، مگر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس مقدس داستان کو کہاں شروع کرے اور کہاں ختم کرے، اور کس چیز کو لے اور کس چیز کو چھوڑ دے۔ جس طرح سے گلشن کے لیے دشواری ہے، وہ کس پھول کو لے اور کس پھول کو چھوڑ دے، بالکل اسی طریقے سے سیرت پر گفتگو کرنے والے کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکالے جس کے ذریعے سے میری بھی اور آپ کی بھی مغفرت ہو جائے۔ میں سب سے پہلے سیرت کا بیان شروع کرنے سے پہلے حضور کا نسب نامہ بیان کر دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عود بن یمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوس بن قول بن غبی بن عوام بن ناہش بن جاہز بن بلداز بن یدلاب بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن عقی بن عقی بن عبید بن دوا بن حمدان بن سنبت بن یسرب بن یحزن بن یلحن بن عورا بن عیزی بن زیشان بن ایسار بن اقنام بن ایہام بن مقصر بن ناہز بن زاری بن سمیع بن مزیب بن یوس بن ادام بن قدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن عازر بن سارق بن عورق بن عابد بن افتخشار بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متشالق بن ادریس علیہ السلام بن بارد بن محلائل بن قنان بن خنوش بن شیس علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ ہم سب کو اپنے آقا کی شان پر ایمان نصیب فرمائے۔ 12 ربیع الاول کی شب تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا موقع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے آمد کے منتظر تھے۔
حضور کی ولادت صبح صادق کے موقع پر ہوئی۔ ایک صبح صادق ہوتی ہے اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح صادق کے بعد کوئی صبح نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اس نبی کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا سحری کا کھانا برکت کا کھانا۔ سحری کے وقت جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ سحری کے وقت جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، اس وقت نہ میرے پاس کوئی دائی آئی نہ کوئی ہمسائی آئی، پریشانی کا عالم تھا، دل و دماغ میں جذبات کا عالم تھا۔ میں سوچنے لگی اب کیا ہوگا، یکایک نسل انسانی کے آدم میرے پاس آئے اور یہ کہنے لگے آمینہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تیرے گود میں کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے، کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے۔ اے آمینہ تیرے گود میں نبی زمین و زمان آ رہا ہے، مالک کون و مکان آ رہا ہے، مختار دو عالم آ رہا ہے، تیرے گود میں تو سارا جہاں آ رہا ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، ہم یہاں آئے تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما و سمک سکہ نشان تمہارے لیے، وہ کنز نہاں یہ نور فشاں وہ کنس بیاں، ہر تنو جہاں باغ و جہاں یہ سارا سما تمہارے لیے ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی تو سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ دادا حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت میں کعبے کے دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کعبے کی دیواریں آمینہ کے گھر کے طرف جھک گئی، گویا کہ کعبے کو بھی ناز تھا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ گیا۔ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی اس وقت خانہ کعبہ جھوم اٹھا، جنت وجد میں آ گئی، جہنم کو شرم آ گئی، حوران جنت خوشی منانے لگے، آب کوثر جھیلنے لگا، کنیسہ تھرانے لگا، آتش کدا بجھنے لگا، بت خانوں میں طوفان آنے لگا، آسمانوں پر نقارے بجنے لگے، زمین پر محمد کے ڈنکے بجنے لگے اور شیطان کے 12 بجنے لگے۔ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی اس وقت اللہ نے یہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حضور کی ولادت سے پہلے یہ ساری زمین مسجد نہیں تھی، بلکہ پیغمبر جہاں نشان لگاتے وہیں آ کے نماز پڑھنی ہوتی، سفر میں ہو تو نمازیں گنتے رہو، وہیں آ کے نماز پڑھو جہاں پر پیغمبر نشان لگائیں۔ قربان جائیے، لاکھوں درود و سلام ہو پیغمبر اسلام پر، اللہ نے حضور کی جوتی کے صدقے سے یہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، آقا پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں تھے ابا روانہ، 2 سال کے ہوئے اماں روانہ، 8 سال کے ہوئے دادا روانہ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے میرا یتیم کسی دنیائی سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بچپن ہی سے اس کی تربیت وہ ذات کرے گی جس نے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار دوست و احباب مبارکباد دیتے ہیں، دادیال والے نانیال والے مبارکباد دیتے ہیں، مگر آج حضور کے ابا عبداللہ موجود نہیں ہیں، کوئی مبارکباد دینے والا نہیں ہے۔ لوگ کیا مبارکباد دیں گے؟ خدا کے نورانی فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب سے آواز آ رہی ہے مبارک ہو اے آمینہ، مبارک ہو مبارک ہو۔ مبارک حقیقت میں ایک دعا ہے
جس کو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، شادی بیاہ پر مبارک ہو کہتے ہیں، ولیمے کے موقع پر مبارکباد ہو، انگیجمنٹ کے موقع پر مبارکباد ہو، عہدے کے موقع پر مبارکباد ہو، کوئی حج سے آتا ہے، عمرے سے آتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ مبارک ہو۔ اور اسلام تو ہر جگہ دعائیں دینے کا بھی حکم دیا ہے، دعائیں لینے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس مبارک اور خوشی کے موقع پر کچھ غم کی تصویریں بھی حضرت آمینہ کے سامنے آ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچے کے لیے کھلونوں کا انبار لگا دیتا تھا، کپڑوں کا ڈھیر لگا دیتا تھا۔ یہ کچھ غم کی تصویریں حضرت آمینہ کے سامنے آ گئی۔ غیب سے آواز آئی، آمینہ فکر نہ کرنا، اس کی فکر کرنے والا موجود ہے۔ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، درختوں کو انگلی کے اشارے سے نچا دوں گا، پتھروں سے سلامی دلوا دوں گا، انگلی کے چشمے سے پانی کو پانی کے بہا دوں گا، سونے کو دل کرے گا تو حدیم میں لٹا دوں گا، سیر و تفریح کو دل کرے گا تو معراج پر بلا لوں گا۔ دادا حضرت عبد المطلب آئے، پوچھا بہو صاحبہ بچے کا کیا نام رکھا؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے دل میرا ہے، فیصلہ کسی اور کے طرف سے ہو رہا ہے، نہ دل پہ اختیار نہ بچے پہ اختیار۔ کئی نام ذہن میں آئے، دل سے آواز آئی کہ محمد محمد محمد، اس لیے میں اپنے چاند اور خوب جیسے بچے کا نام محمد رکھ دیا گیا ہے۔ چلیے اس وقت میں آپ حضرات کو محمد نام کی مٹھاس اور لذت بھی سنا دیتا ہوں۔ جو محمد ہوگا وہ احمد ہوگا، جو احمد ہوگا وہ محمد ہوگا۔ تورات میں آپ کا نام احمد تھا، قرآن میں بھی آپ کو احمد کے نام سے پکارا گیا۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن میں 4 جگہ محمد کے نام سے پکارا گیا۔ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم بما نزل علی محمد۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والے کو احمد کہتے ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے احمد تھے، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد محمد بن گئے۔ عالم ارواح میں احمد تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے مبعوث ہوئے تو محمد بن گئے۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو احمد بن کر، امت کو بخشائیں گے تو محمد بن کر۔ حضور کو جو جھنڈا ملا اس کا نام تھا لواء الحمد، حضور کو جو لقب ملا اس کا نام تھا حمادون، حضور کو جنت میں جو گھر ملے گا اس کا نام ہے بیت الحمد، حضور کو جو مرتبہ ملا ہے اس کا نام مقام محمود، حضور کو جو قرآن ملا اس کی ابتدا بھی الحمد سے ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کا کوئی شعبہ اللہ کی حمد سے خالی نہیں تھا۔ سوتے تو اللہ کی حمد، اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر اٹھتے تو اللہ کی حمد، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، کھاتے تو اللہ کی حمد، کھانے کے بعد اللہ کی حمد، گھر میں جاتے تو اللہ کی حمد، گھر سے باہر نکلتے تو اللہ کی حمد، بازار جاتے اللہ کی حمد، بازار سے واپس آتے اللہ کی حمد، قضائے حاجت کے لیے جاتے اللہ کی حمد، قضائے حاجت سے واپس آتے تو بھی اللہ کی حمد۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے، اگر کوئی شخص محمد نام کی برائی بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ برائی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بد نصیب انسان کر رہا ہے تو ایسے شخص کی برائی بیان کر رہا ہے جس کی ساری مخلوق اور ساری کائنات تعریف بیان کر رہی ہے۔ یہ ناممکن ہے
محمد نام ہی نہیں بلکہ عنوان بھی بن گیا ہے، جس میں آدم کی نجاحت بھی ہے، نوح کی لطافت بھی ہے، ابراہیم کی خلوت بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، یعقوب کا غم بھی ہے، سلیمان کی سیاحت بھی ہے، عیسیٰ کی نظامت بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کا گلدستہ بنا کر محمد نام رکھ دیا گیا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بچوں کے نام اچھے سے اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ حضرات اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس مٹی میں تھوڑی سی جنت کی مٹی بھی اللہ ملائی، اور وہ جنت کی مٹی انسان کے چہرے میں رکھی ہے، اس لیے انسان اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، بار بار دیکھنے سے تھکتا نہیں۔ عورتوں کے بارے میں تو مت پوچھئے، کہیں شادی بیاہ کو جانا ہو تو گھنٹے گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، مگر کبھی بھی اپنے آپ کو اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے آئینے میں تھکان محسوس نہیں کرتی ہے۔ حضور تو نور علی نور ہیں، حضور جب دھوپ میں چلتے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، آپ کے پسینے میں بدبو نہیں بلکہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو تھی، آپ کے جسم اطہر پر کوئی مکھی مچھر تک نہیں بیٹھا، آپ کے سر میں کوئی جون تک نہیں آئی۔ اللہ نے آپ کے فضلہ اور پیشاب کو بھی پاک و صاف رکھا، کوئی اس کو نہیں دیکھا بلکہ زمین اس کو خود نگل جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے، خدا کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھتے تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ساری مخلوق میں سے انسان کو چنا، انسان سے آدم کو چنا، آدم سے خلیل اللہ کو چنا، خلیل اللہ سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے کنانا کو چنا، کنانا سے فہرا کو چنا، فہرا سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے عرب کو چنا، اور سارے عرب سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ حضور سارے عرب میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ مکے میں پیدا ہوئے، سارے مکے میں نہیں بلکہ عبد المطلب کی حویلی میں پیدا ہوئے، ساری حویلی میں نہیں بلکہ عبداللہ کے بستر پر پیدا ہوئے، سارے بستر پر نہیں بلکہ آمینہ کے بستر پر پیدا ہوئے۔ حکماء نے لکھا ہے، جس طرح سورج ایک ہے اور اس کی کرنیں ہر جگہ موجود ہیں، اسی طریقے سے ہمارے آقا جسمانی اعتبار سے مدینے میں موجود ہیں مگر روحانی اعتبار سے ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہیں۔ حضور کی سیرت میں، حضور کی میلاد میں جو آدمی بھی غوطہ لگایا وہ کچھ نہ کچھ بن گیا۔ میں بھی اور آپ بھی حضور کی سیرت میں غوطہ لگائیں گے، حضور کی میلاد میں غوطہ لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ بن جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا، صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا، قاتل سے عادل بن گئے۔ حضرت عثمان نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا تو ذوالنورین بن گئے۔ حضرت علی نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا تو حیدر کرار بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا، مفسر قرآن بن گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی سیرت میں غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا تو حافظ حدیث بن گئے۔ حضرت بلال نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا تو فقہا کا امام بن گیا۔ امام مالک نے حضور کی میلاد میں غوطہ لگایا تو صادق گو اور حق گو بن گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضور کی سیرت میں غوطہ لگایا، استقامت کا شہنشاہ بن گیا۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی میرات میں غوطہ لگایا تو دعوت و تبلیغ کے بانی بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی سیرت میں غوطہ لگایا تو عاشق رسول بن گئے۔ میں بھی اور آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حضور کی میلاد، حضور کے سیرت میں غوطہ لگانا چاہیے۔ آج کے دور میں ہر ایک مسلمان کو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ملک ملک، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، گھر گھر میں میلاد ہونا چاہیے، سیرت ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی میلاد ہونا چاہیے، ہماری آنے والے نسلوں میں بھی میلاد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معراج والا حسن آ گیا، پیغمبر کی سیرت آ گئی، قیامت تک محمد پہ درود آ گیا۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آئی، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آئی۔ جہاں میں جشن ولادت کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی۔ ابھی جبرائیل بھی نہ اترے تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، سلام ہو اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہو اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اللہ ہم سب کو اپنے آقا کی شان پر ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔